اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہودیوں سے اللہ نے فرمایا قرآن تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن کن چیزوں میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات میں یہودیوں نے جو تحریف اب کر دی ہے، کیونکہ تورات اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے۔ قرآن مجید ان تحریفات کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں ہے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس کا مصدق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ تورات بھی ایک آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور تورات میں انبیاء سابقین کے صحیح اور سچے واقعات موجود ہیں، علماء یہود سے لیے ہوئے وعدے کا ذکر اس میں موجود ہے۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی عبادت کا حکم، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرنا، ان امور میں قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ ہر نبی کی شریعت الگ ہوتی ہے، اس نبی کے زمانہ اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے احکام وضع کیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن مجید بعض جزوی احکام شرعیہ میں تورات کا مخالف بھی ہے، لیکن یہ مخالفت اصول دین میں نہیں ہے، احکام فروعیہ میں ہے، اصول دین میں نہیں ہے۔ دین کے اصول ساری کتابوں میں ایک ہی تھے، بعض مختلف ایسے احکام فروعی ہیں اس زمانے کی خصوصیت کے لحاظ سے، اس زمانے کی خصوصیت کے لحاظ سے، جس طرح مثلاً وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حلال اور حرام چیزوں کی تعداد اور کیفیت میں اختلاف ہے۔ اگر قرآن اس زمانے میں نازل ہوتا تو اس میں وہی تورات کے احکام موجود ہوتے، اور اگر تورات اب نازل ہوتی تو تورات میں وہی قرآن کے احکام نازل ہوتے۔ اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب سے کوئی بھی مسئلہ نہ پوچھا کرو، کیونکہ وہ تمہیں ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے، یا تم کسی حق کی وہ تکذیب کر بیٹھو گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ پوچھو ہی نہ۔ اب تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اس کے اندر ہر بات کا علم ہے، ہر بات کا حکم اس کے اندر موجود ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بے شک اگر جناب موسیٰ علیہ نبینا اس وقت ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود ہوتے تو حضور نے فرمایا ان کے پاس بھی میری اتباع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ وہ تشریف لائیں گے تو حضور کا کلمہ بھی پڑھیں گے، حضور کے دین کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے، اور حضور کے دین کے مطابق نکاح بھی فرمائیں گے، تو وہ حضور کے امتی کے ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اس لیے کہ اب قیامت تک حضور ہی کا دین رہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو شامل ہے، اور یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اس لیے انبیاء سابقین میں سے جو نبی بھی آپ کے زمانے میں ظاہری طور پر موجود ہوتا تو اس کے لیے آپ کی اتباع اور آپ کے دین کی پیروی کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہ ہوتا، اس لیے کہ آپ کی رسالت عموم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی شریعت کے بغیر کوئی عمل اس وقت جائز نہیں ہے۔ آپ کی رسالت کے عموم پر قرآن کی آیت بھی موجود ہے نا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ آیہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے، میرا محبوب آ جائے جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ضرور بضرور تم نے اس میرے محبوب میرے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اور ضرور بضرور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بھاری عہد قبول کیا۔ تمام نبیوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا پس گواہ رہنا، میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ نے تو یہ وعدہ پہلے ہی لے لیا تھا انبیاء سے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول تشریف لائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر یہ تمام انبیاء
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ظاہری طور پر موجود ہوتے تو ان سب انبیاء کرام علیہم السلام پر یہ لازم تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے، کی مدد کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ پہلے ہی سے عہد کر چکے تھے۔ تمام انبیاء حکماً اور تقدیراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں، اور ہم تحقیقاً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کی رسالت سب کو عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخَاتَمَ النَّبِيُّونَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کا رسول بنایا گیا ہے اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی جو ہے وہ نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ نبی جنا تشریف لائیں گے تو وہ آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو قرآن بعض چیزوں میں تورات کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، بعض چیزیں فروعی احکام میں ایسی ہیں قرآن جس میں تورات کی مخالفت کرتا ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا عموم بھی موجود ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا